بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوی ستی اور آج بہت سے لوگوں کی جو خواہش تھی وہ میرا دل ہے کہ پوری کر لیں۔ وہ کہہ رہے تھے 51 پہ اس کی جو ذیلی دو صوبائی حلقے ہیں اور پھر 52 جو ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کا حلقہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ سابق وزیر اعظم اور موجودہ اسپیکر جو ہے وہ راجہ پرویز کا حلقہ ہے۔ تو بڑی اہمیت کے عمل ہے این اے 51 اور این اے 52۔ وہاں پر نون لیگ کی پوزیشن بیسیکلی کیا ہے، باقی دیگر پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر کیا فی الحال وہاں پر چل رہا ہے۔ تو گجرہان میں بھی گمسان کا معاملہ چل رہا ہے اور این اے 51 میں مکمل کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن کا فائدہ ڈیفینیٹلی کس کو ہو رہا ہے وہ میں آپ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون کو دونوں سیٹیں جو ہے وہ لوز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بدترین شکست یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے لیے اب وقت تھوڑا ہے، مقابلہ ان کا زیادہ ہے اور کس طریقے سے معاملات دیکھے جائیں گے۔ جو ابھی تک رپورٹ دی گئی ہے، بڑے اہم ادارے کی طرف سے ایک رپورٹ بھی تیار کی گئی، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ یہاں ان دونوں حلقوں میں حالات پتلے ہیں۔ این اے 51 راول پنڈی کا مری ہے، اس کا ٹوٹل ووٹ بینک ہے 7,16,648، اور اس میں مری ہے، کوٹلی ستیاں ہے، کہوٹا ہے اور کلر سیدہ، یہ چار تحصیلیں ہیں اس پہ۔ اور پھر این اے 52 راول پنڈی 1 جو کلاتا ہے وہ اس کا ووٹ بینک ہے 6,81,345، اور اس میں گجر خان جو ہے وہ تحصیل ہے، اور گجر خان تحصیل پنجاب میں ایک بڑی تحصیل تصور کی جاتی ہے اوورال، یعنی پنجاب کی ہم بات کریں تو۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جناب این اے 51 میں امیدوار کون کون سے ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ حلقہ پہلے تھا شاہد حقان عباسی اور صداقت علی عباسی کا، این اے 57 کہلاتا تھا۔ دونوں امیدوار نہیں ہیں۔ شاہد حقان عباسی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو آلموسٹ اب چھوڑ چکے ہیں، اور جو گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، اور وہ کس کو چاہتے ہیں کہ کون وہاں پہ جیتے اس پہ بات کریں گے۔ اور صداقت علی عباسی جو کہ لاسٹ پہلے ایم این اے رہے ہیں تحریک انصاف کے، اور جس طریقے سے ان سے پارٹی چھڑوائی گئی تو ظاہر ہے وہ خاموش ہو گئے، سیاست انہوں نے فی الحال اس کو خیر آباد کہا، لیکن بیک گراؤنڈ میں وہ موجود ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اپنے اس وقت جو امیدوار ہیں ان کے میجر ریٹائرڈ لطاف ستی صاحب، ان کو وہ بیک کر رہے ہیں۔ اچھا جی، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلے چیزیں۔ ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون کو این اے 51 اور 52 دونوں میں مشکلات ہیں۔ اچھا، این اے 51 اور اس کی دو جو ذیلی یعنی دو ایم پی ایز کی سیٹیں، وہاں پر صورتحال کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے امیدوار رکھوں کہ ایک تو تحریک انصاف کے این اے 51 میں امیدوار ہیں میجر ریٹائرڈ لطاف ستی، جو کہ پہلے پی پی 6 میں کامیاب قرار پائے ہیں، تو یعنی ان کی ورکنگ جو بھی ہے وہ پہلے کی بھی موجود ہے، ووٹ بینک بڑا ہے، اس کو انہوں نے کیسے انٹیکٹ کرنا ہے۔ کہوٹا اور کلر میں بھی ان کو اس وقت تک جو صورتحال ہے اس میں کافی بہتری ان کے لیے آ رہی ہے۔ اچھا جی، راجہ اسامہ سرور صاحب کو ایشو یہ آ رہا ہے کہ ان کے گھر سے ایک تو شاہد حقان عباسی صاحب، انہوں نے ایک شوکت بٹی صاحب کو کلر سے ان کو کھڑا کر دیا، اور کچھ دن پہلے وہ مری میں 15-16 بڑی گاڑیاں لے کے گھوم رہے تھے، پھر وہ ابھی ان کا کوٹلی کا دورہ بھی ہے، پھر وہ کوٹا اور کلر میں خود موجود ہیں، تو ایک اچھا خاصا ڈنٹ جو ہے وہ فی الحال ڈالا جا رہا ہے اسامہ سرور کو۔ اور ظاہر ہے شوکت بٹی جو ہے وہ ایکس 2 دفعہ ایم پی اے بھی رہے ہیں، تو اچھا خاصا ڈنٹ ڈال رہے ہیں، یعنی کلر کا میکسیمم ووٹ بینک جو ہے مسلم لیگ نون کا وہ شوکت بٹی کے پاس جا رہا ہے۔ اور کہوٹا میں بھی حالات جو ہے وہ سازگار نہیں ہے، کیونکہ راجہ ندیم جو نیچے لڑ رہے ہیں وہ پی پی 7 میں، وہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن گئے ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے، کہ وہ پی پی 7 کا ووٹ بینک بھی اچھا خاصا ڈیمیج کر رہے ہیں، اور ذرا نیچے والا جب ووٹ ڈیمیج ہوتا ہے تو اوپر والا بھی ڈیمیج ہوتا ہے، کیونکہ راجہ ظفر الحق بھی جو چاہتے ہیں وہ بھی آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں۔ تو یوں راجہ اسامہ سرور کو فی الحال شاہد حقان عباسی ان کے لیے ایک بہت بڑی ہرڈل ہے۔ حافظ عثمان کو آلدو کے ایک نوٹس بھجوایا گیا اینٹی کرپشن سے، لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑا، پازیٹیو نہیں پڑا۔ اور پھر عتیق سرور جو ہیں ان کے جو باقی بھائی ہیں، اور یعنی اسامہ سرور صاحب کے جو چاچا ہیں، ان کے جو تایا ہیں، یعنی چاچے اور تائے، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یعنی جو ان کی پھوپھیاں ہیں اور ان کی باقی جو لوگ ہیں، فیملی ایک ذرا بڑی اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جب آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو وہاں پر ان کو ایک مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے۔ پھر کوٹا اور کلر میں ان کو ایشو آ رہا ہے، تو مری اپنے گھر سے بھی ان کو مسئلہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد نہ ان کو پراپر کوٹلی ستیاں میں کوئی پراپر ان کو ابھی تک وزٹ کرایا گئے، کوئی اچھا جلسہ ابھی تک نہیں کر سکے۔ مسلم لیگ نون کو اس حوالے سے تو کوئی کلیئر ہے
کیونکہ سرکار بھی ان کو پراپر ہر طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک کوئی بھرپور نہ مری میں کوئی تگڑا جلسہ کر سکے جس میں ہم یہ کہیں کہ جناب جیسے راول پنڈی میں حنیف عباسی صاحب نے جلسہ کروایا ہے تو لاکھوں لوگ اکٹھے کیے ہیں، اسی طرح کا اگر اسامہ سرور صاحب بھی ایک جلسہ کروا لیتے تو شاید چیزیں ہوتی. تو مری میں بھی جو آفس اوپن ہوا یا کوٹلی میں بھی جو حالات ہیں یا کوٹا اور کلر میں تو مزید مشکلات ہیں ان کے لیے. تو یعنی ایک وہ پارٹی جس کو سرکار کی ہر طرح کی سہولت ہے، جس کو سرکاری پارٹی کہا جاتے ہیں، یہ گورنمنٹ جو ہر طرح کی سپورٹ ہے، پوری مشینری ان کے ساتھ ہے، وہ ایک تگڑا جلسہ نہ کر سکے. اور اگر یہی صورتحال اگر آپ کسی دوسری پارٹی کو دے دیں تو وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا حالات کرے گی. تو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے یہاں پر این اے میں. فی الحال میں جو دیکھ رہا ہوں کہ مرتضی ستی صاحب کی خاموشی وہ یعنی میجر ریٹائرڈ ستی صاحب کے فیور میں جو وہ ان کا جو اعلان ہو یا نہیں ہو، لیکن یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے. اصولی فیصلہ یہ ہوا کہ مرتضی ستی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کریں گے میجر ریٹائرڈ لتا ستی کو. ایک یہ بھی بات چل رہی تھی کہ شاید اکان عباسی ہو سکتا ہے بیک کریں مرتضی ستی کو، لیکن وہ معاملہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد مرتضی ستی کے پاس آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میجر ریٹائرڈ لتا ستی کی حمایت کریں. تو وہ ایک معاملہ سامنے آ چکا ہے. اب میجر ریٹائرڈ لتا ستی کے لیے کوئی کسی قسم کی بھی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے ووٹر کو پراپر طریقے سے کنٹیکٹ کر سکیں، سوائے یہ کہ ان کو کمپین نہ کرنے دی جائے. لیکن اس وقت وہ کمپین نہ بھی کریں، کمپین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ کمپین ان کی کون کر رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر کمپین جاری ہیں. جتنی چیزوں کو دبایا جاتا ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ چیزیں اتنی اٹھتی ہیں. اینی ہاؤ میرین انور راجہ صاحب پیپلز پارٹی کی بھی ہیں. پھر یہاں پر سردار محسن عباسی جو آزاد حیثیت میں کہیں نام چل رہا تھا، ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یعنی شاہد اکان عباسی، سردار محسن عباسی، شوکت بٹی، عتیق سرور، یہ وہ لوگ ہیں جو اگر کھڑے ہوتے اسامہ سرور کے ساتھ تو پھر مقابلہ ہونا تھا. اب اگر وہ کھڑے بھی نہیں ہیں ساتھ اور وہ اگینسٹ ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر لابنگ کر رہے ہیں دوسری طرف، تو پھر بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. تو کوہٹا اور کلر میں ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے مسلم لیگ نون کے لیے. وہاں پر راجہ ندیم جو ہے وہ اچھا خاصا ڈنڈ ڈال رہے ہیں PP7 میں راجہ صغیر کے لیے بھی، اور شوکت بٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہے ہیں اور ان کو بیک پراپر بیک ہے ان کی فی الحال. ان کی شاہد اکان عباسی نے ان کو کہا اور وہ بیٹھنے کے لیے اب تیار نہیں ہے کسی بھی سر، جو بھی مرضی کال بھی کرے. کوئی کہہ رہا ہے رانا ثناء اللہ کال کریں گے تو یہ ہوگا، وہ چوئی تنویر کریں گے، لیکن فی الحال جو چیزیں چل رہی ہیں. میرین انور راجہ صاحب دوبارہ زرداری صاحب نے کہا جی میری بہن ہے تو ان کو ٹکٹ مل گیا، تو وہ دن کو ہی ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پہلے ہی یعنی شکست خوردہ جس طرح انسان ہوتا ہے نا، تو وہ اس طرح کی لینگویج ہے ان کی. میرین انور راجہ صاحب خود ہی کہہ رہی ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں میرے الیکشن لڑنے کا، جیتنا تو ان کا ہے نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کو ملنا تھا جا کے، تو انہوں نے کچھ لوگوں نے کہا جی آپ اس کے گھر چلے جائیں، تو وہ کہتی ہیں کہ جناب گھر جانے سے کون سا کوئی ہوگا، اس کے 5 ہی ووٹ ہیں. تو جب ایک لیڈر کی یہ ہو کہ 5 ووٹ کے لیے بھی وہ یہ سمجھے کہ جانا ضروری نہیں ہے، تو پھر آپ سمجھتے ہی ہیں کہ وہ زرداری صاحب جب تک ہے ان کو بہن سمجھ کے ٹکٹ دیتے رہیں گے اور پیپلز پارٹی کی یہاں پر حالات خراب ہوتے رہیں گے. یہ نیشنل اسمبلی کی میں بات کروں. نیشنل اسمبلی میں فی الحال تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ آپ سمجھیں امیدیں بڑھ گئی ہیں. نون لیگ کو یہاں پر مسلسل یعنی کہ نون لیگ کے لیے خطرہ پیدا ہو رہا ہے، اور راجہ اسامہ سرور صاحب اس وقت بڑی پریشان، یعنی جو صورتحال ہے ان کے لیے کوئی بہتر نہیں ہے. ان کے اپنے ایم پی ایز بھی اپنی سیٹوں کی کا حفاظت کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. اب آ جاتے ہیں اپنا نیچے PP6 اور PP7 کی بات کر لیتے ہیں. یعنی PP6 مری اور کوٹلی سدی پر مشتمل ہے، اور پھر کوہٹا اور کلر پر PP7 ہے. اچھا اب اس میں بھی کیا صورتحال ہے آپ اسی سے اندازہ کریں کہ مری کا ٹوٹل ووٹ بینک ہے 2 لاکھ اور کچھ چند ہزار، اور کوٹلی ستیاں اور مری کا دونوں کو ملا کر 3 لاکھ اور 5 یا 2,000 بنتا ہے جو سرکار کا ووٹ بینک ہے. میں آپ کو اگر بتاؤں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. PP6 کا ٹوٹل ووٹ بینک ہے 3,110,000، یعنی مری اور کوٹلی ستیاں کا 2 لاکھ سیدھا سیدھا مری کا ہے، اور لاکھ کے قریب جو ہے وہ کوٹلی ستیاں کا ووٹ ہے. اب آ جاتے ہیں جناب، جب جولائی تھا 2018 تو ووٹ بینک یعنی ٹوٹل جو آ رہا ہے آپ کا ٹرن آؤٹ، وہ آ رہا ہے 52%، 53% ٹوٹل ٹرن آؤٹ آ رہا ہے. اب جب برف باری ہو رہی ہے تو آپ کو پتا ہے بزرگ، خواتین، بچوں کو لے کے یا چھوڑ کے، تو وہ ان کے لیے آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے زیادہ تر لوگ جو مری کے اسپیشلی ہے وہ سیٹل ہیں اسلام آباد میں، راول پنڈی میں سیٹل ہیں، ان کا جانا مشکل ہے. البتہ کوہٹا اور کلر میں کوہٹا کے بھی اوپر جو یونین کونسل اپر کی وہ آ جاتے ہیں، موسٹلی راول پنڈی میں آ جاتے ہیں اسلام آباد میں. لیکن کلر کا میکسیمم ووٹ بینک جو ہے وہ ڈیمیج ہی نون لیگ کو کر رہا ہے کہ وہ شوکت بٹی موجود ہے، راجہ
ندیم موجود ہیں اور وہاں کا ووٹ بینک بھی زیادہ پڑے گا، ٹرن آؤٹ بھی زیادہ آئے گا، تو فائدہ ان کو ہوگا، الٹیمیٹلی نقصان ہوگا. تو یہ میں آپ کو یہ بتاؤں، ٹوٹل 1 لاکھ ووٹ بن رہا ہے مری کا، 2 لاکھ میں سے تقریباً 50% بھی ہم کر لیں چلو، لیکن اوور آل بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر برف باری جو مزید بتائی جا رہی ہے 4-5 دنوں میں، اور اگر 8 فروری کو یہ الیکشن ہونا ہے تو یہ ٹرن آؤٹ 40% بھی جا سکتا ہے، 45 میکسیمم جائے گا. تو اگر یہ جائے گا 1 لاکھ، یعنی 50% میں سے اگر 90,000 ووٹ پول ہوتا ہے 2 لاکھ میں سے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ سفیان عباسی ہیں، وہ مری سے کتنا ووٹ اٹھائیں گے آپ خود بخوبی جانتے ہیں. ناصر محمود عباسی ہیں رائے حق پارٹی کے، وہ کتنا ووٹ بینک اٹھائیں گے. ممتاز علی ستی ہیں، یہ ٹی ایل پی کا کٹر جو ووٹ بینک ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ مری ہو کوٹلی ستیاں وہ ان کو ملے گا. نذیر عباسی پیپلز پارٹی کے ووٹ کے علاوہ بھی ووٹ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ان کی وکالت کے حوالے سے وہ بڑے جانے پہچانے جاتے ہیں کہ جناب لوگوں کے لیے وہ فری میں بھی کچھ کیسز لڑتے رہے. پھر شوکت عباسی، جبار ستی، پھر آصف ستی، پھر سجاد حنیف جو لاسٹ ٹکٹ ہولڈر تھے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پیپلز پارٹی بھی اچھی خاصا ڈنڈ ڈالے گی. سردار سلیم خاموش ہیں، وہ کس طرف جاتے ہیں جو بھی دیکھا جائے گا. تحریک انصاف کا زین ضیاء جو ہے، وہ اگر تحریک انصاف جس طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ زین ضیاء آلدو کے ٹکٹ پہ بہت زیادہ ایشو رہتے ہیں، لیکن ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ اگر اس کو مینج کر لیا جاتا ہے تو زین ضیاء پی ٹی آئی کا سارا ووٹ اگر اٹھاتا ہے میکسیمم، کیونکہ باقی پی ٹی آئی کا ووٹ نظریاتی تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ جماعت اسلامی کو جائے گا یا وہ رائے حق کو جائے گا یا وہ ٹی ایل پی کو جائے گا. پیپلز پر پی ٹی آئی کا جو ذاتی یعنی جو ووٹ ہے، نظریاتی ووٹ ہے، وہ پی ٹی آئی کو ہی جائے گا. وہ اب زین ضیاء ہوں یا کوئی اور بھی آئے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ مضبوط ہوتے جائیں گے. جو جس شخص کو کنٹروورشل بنایا جائے گا، کل پرسوں سے آپ کو پتا ہے کہ اس کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، تو وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہوا بندہ نظر آتا ہے. تو یوں مری میں مسلم لیگ نون کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے. کیا مری سے نون لیگ کے جو نظریاتی ہیں، ایک اور میں بتا دوں کہ نون لیگ جو پرانے جتنے بھی ہیں نا، سابق آپ یہ دیکھیں کہ یونین کونسل یعنی ارشد نواز ہیں، ایک نون لیگ کا ایک مضبوط آپ سمجھتے ہیں کہ نام ہے، نمل سے نون لیگ کے، انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کر دی ہے. اب اس سے بڑھ کر نون لیگ کو دھچکا کیا ہو سکتا ہے کہ مری میں نمل ایک بہت بڑی یونین کونسل ہے، اس نے حمایت کر دی ہے جناب ان کی پی ٹی آئی کی حمایت کر دی ہے. اور اسی طریقے سے شاہد اکان عباسی اور باقی لوگوں نے جب کی ہے، تو وہاں پر مری سے ووٹ بینک جو وہاں پر ہیں نون لیگ کے، ان کو ملنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا یہاں پر. اور بلال یمین ستی صاحب کو کتنا ایک ووٹ مری سے پڑے گا نون لیگ کا، کوٹلی ستیہ سے کتنا ایک پڑے گا. اور ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ حد تک کچھ آڈیوز ہیں، میں ابھی یعنی امانت ہوتی ہے آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، ضرورت پڑتی ہے تو شیئر بھی بندہ کر لیتا ہے. تو کچھ کوٹلی ستیہ میں جو ورکنگ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ نیچے والا پی پی 6 کا ووٹ ہمیں دے دیں، اوپر والے کی بے شک آپ میجر الطاف صدر کے دے دیں. تو وہاں پر بھی نون لیگ کا جو ووٹ ہے، نون لیگ یہ سمجھتی ہے کوٹلی ستیہ میں کہ میجر ریٹائرڈ لطاف ستی کے پاس کوئی وزارت نہ ہونے کے باوجود انہوں نے بھرپور کام کیا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک آج ان کو پھر اگین وقت جا رہا ہے وہاں پر. اور یہاں پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پی پی 6 میں بھی مسلم لیگ نون کو، کیونکہ پی پی 6 جو موجود ہیں بلال یمین ستی صاحب، ان کو یہ مشکلات ضرور ہیں کہ کوٹلی ستیہ اور مری سے ووٹ لینا ان کے لیے ہے. اور کوہٹا ان کے لیے کمزور ہو گیا راجہ صغیر کے لیے، کیونکہ اگر کوہٹا میں بلال یمین ستی ہوتے تو شاید بہتر طریقے سے وہاں پہ کام ہو سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ اب آگے ہیں کوٹلی ستیہ اور مری میں، ان کے لیے مشکلات ہو گئی ہیں. وہاں پہ راجہ صغیر ہے، راجہ صغیر کو اپنے ہی گھر میں محمد علی جو ہے، آپ کو پتا ہے جو راجہ ظفر الحق ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا، پچھلی دفعہ ان کو ہرایا گیا تھا، وہ ہے. اور پھر راجہ ندیم جو ہے وہ بھرپور ٹف ٹائم دے رہے ہیں. وہاں کرنل شبیل کے لیے بڑی اچھی ابھی تک حالات سازگار ہو چکے ہیں. تو یعنی سرکار بیک کر رہی ہے، لیکن کچھ حد تک سرکار کو پہاڑی علاقوں میں کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جہاں پہ پولنگ ایجنٹس کو وہاں پہ کنٹرول کرنا یا ووٹر کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں. تو اس صورتحال میں جو ہماری ٹیم نے اس میں فائنڈنگ نکالی ہے، اس میں فی الحال مسلم لیگ نون کو بری شکست، یعنی چھوٹی شکست نہیں، بری شکست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہ جو باکس تھے، جو ڈبے تھے، جو کچھ ایریاز تھے جہاں پر شاید ایک سوالیہ نشان موجود تھا کہ یہ بھی نون لیگ کر لے گی، یہ بھی کر لے گی، یہ بھی کر لے گی، وہاں پر نون لیگ کو ابھی تک مشکلات کا سامنا ہے، اور مسلسل مشکلات ہو رہی ہے نون لیگ کے لیے. یعنی کئی ایسے لوگ ہیں، آج بھی میری بات ہوئی مری میں، تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کئی ایسے لوگ ہیں جو مری میں دبا کے منافقت ہو رہی ہے کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں. تو ڈبے میں کچھ اور ہوگا. بات یہاں تک بھی ہو رہی ہے کہ آپ جناب ان کی بسوں میں بھی جائیں،
ان کی پرچی بھی انہیں کی یعنی جو پولنگ انہوں نے اپنا پولنگ بوتھ بنایا پرچی بھی وہاں سے لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اندر جا کے جو ہے نا اپنا بدلہ آپ نے لینا ہے، ووٹ جس کو دینا ہے۔ تو یہ یعنی شاہد اکرم عباسی کیا آسانی سے مسلم لیگ نون کے لیے سپیس چھوڑ دیں گے؟ حافظ عثمان جس کو بھی دیا گیا کیا وہ دے دیں گے؟ شوکت بٹی اور راجہ ندیم، اسی طرح عتیق سرور کیا چاہیں گے کہ ان کو وہ بغاوت کریں، ان کی پوری فیملی اور اسامہ سرور جیت پائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے فی الحال اور بڑا مشکل ہے۔ اچھا پی پی سیون کی بات کر لیتے ہیں، پی پی سیون بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے ذرا ایزی ہو جائے گا۔ اچھا پی پی سیون جو ہے وہاں پر بھی خطرہ ہے بہت بڑا، کس کو یعنی راجہ صغیر کو خطرہ بن گیا وہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹی ایل پی اپنا اچھا خاصا ووٹ اٹھا رہی ہے، اور جب ٹی ایل پی اپنا ووٹ بینک اٹھا رہی ہے تو وہاں پر ایشو یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے، پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہاں پر چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ جائیں گی، اب وہاں پر مشکلات یہ آ رہی ہیں ان کے لیے کہ جو پی پی سیون میں ایک تو یہ ہے کہ ووٹ بینک میکسیمم آپ کو پتا ہے کہ کلر کا ووٹ بینک ہے، جہاں پہ راجہ ندیم اور شوکت بٹی ہیں وہ سیدھا سیدھا ڈنڈ ڈال رہے ہیں نون لیگ کے اوپر، تو تحریک انصاف کے لیے کرنل شبیل کے لیے یہاں پر بھی کافی جو ہے وہ آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ تو یوں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں چاہ رہا تھا کہ میں کوئکلی جو ہے نا وہ بات کر لوں NA52 پہ بھی، تاکہ مطلب تھوڑا سا آسانی ہو جائے اس کے لیے۔ اچھا 52 جو ہے اب وہاں پر ہے راجہ، آپ کو پتا ہے کہ پرویز اشرف صاحب ہیں، تو راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں، وہ بھی ہیں، یہاں پر بھی نون لیگ کو کیا خطرہ ہے اب میں دیکھا کوئکلی آپ کو بتا دوں۔ راجہ پرویز اشرف آپ کو پتا ہے وہ بھی سرکاری امیدوار ہیں، اور چودھری راجہ محمد جاوید اخلاص بھی سرکاری جو ہے وہ ہیں، لیکن چودھری محمد ریاض جو کہ نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے بھاگ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ راجہ محمد جاوید اخلاص نے نقصان پہنچایا ہے، اور ظاہر ہے ان کا ایک ووٹ بینک تھا، چودھری تھے وہاں کا لوکل اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو وہ بغاوت کر گئے نون لیگ سے، وہ چلے گئے ہیں ٹی ایل پی میں، اچھا خاصا نون لیگ کا وہ ووٹ انہوں نے خراب کر دیا، اور اب وہ یعنی یہاں پر چودھری محمد ریاض ٹی ایل پی کی پلیٹ فارم سے NA52 میں سیدھا سیدھا ڈنڈ ٹر رہا ہے راجہ محمد جاوید اخلاص کو۔ اچھا جو ٹکٹ تبدیل ہو گیا، پہلے فرق سیال کو ملا تھا، فرق سیال کو ٹکٹ ملنا تھا تو اس میں نون لیگ کو فائدہ ہونا تھا، پیپلز پارٹی کو نقصان ہونا، اب وہاں پر کیا ہوا، کرنل طارق عزیز بٹی کو ٹکٹ مل گیا پی ٹی آئی کا، تو فرق یہ ہو گیا کہ طارق بٹی کے جو بھائی ہیں عزیز شوکت عزیز بٹی، یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ شوکت عزیز بٹی کا جو فیملی ووٹ ہے وہ فیملی ووٹ دونوں کو مل رہا ہے، یعنی شوکت بٹی کا اگر نیچے والا ووٹ ہے تو وہ پی پی 9 میں مسلم لیگ نون کو پڑ رہا ہے، نیشنل اسمبلی کا جو ووٹ بینک ہے وہ پڑ رہا ہے کرنل طارق عزیز بٹی کو، یعنی طارق عزیز بٹی کی جو فیملی کی ووٹ ہے، یہاں پر بھی جاوید اخلاص کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو یوں فی الحال یعنی جاوید اخلاص صاحب جو ہے وہ کافی حد تک پریشان ہیں، آلدو کوشش کر رہے ہیں۔ پی پی 8 میں جو ہے خرم پرویز راجہ ہیں، اور ایک اور میں بتاؤں جو پرویز راجہ کے اوپر میں نے 2-3 دفعہ پروگرام کیا کہ ان کے اوپر بڑی ذاتی طور پر لوگوں کی جو نقصانات ہیں بڑے کوئکلی اور سمارٹلی اور میں سمجھتا ہوں کننگلی جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے اپنے جاوید اشرف بھائی تھے ان کو سائڈ پہ کر دیا، وہ اس لیے سائڈ پہ کر دیا کہ وہ بدتمیزی بھی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، سرکاری کچھ لین دین کی بھی مسئلہ تھا، انہوں نے کہا جی کمپین میں آپ نہیں جائیں گے، کمپین میں اب ان کے ساتھ جا رہے ہیں جناب، ان کے یعنی راجہ پرویز اشرف کے بیٹے ہیں خرم پرویز اشرف اور شاہ رخ جاتے ہیں کمپین میں، تو کافی حد تک وہ مینج کر رہے ہیں۔ پی پی 8 میں خرم پرویز راجہ، جاوید کوثر پی ٹی آئی سے ہیں، پیپلز پارٹی سے خرم پرویز راجہ ہیں، اور مسلم لیگ نون کے ہیں افتخار احمد جو جن کے پاس ٹکٹ ہے۔ اب یہاں پر جو ان کے ناراض لوگ تھے آلدو کے جو ٹکٹ کے حوالے سے تھے، اب یہاں پر بھی راجہ امید ایڈوکیٹ تھے، قاضی وقار ٹھیک ہے وہ نون لیگ کے ساتھ آ گئے، لیکن پہلے انہوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی، پھر نوید بٹی لودرا سے جن کونسل سے قلبے عباس شاہ دولتالہ سے، وہ ابھی تک کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں، یہاں پر نون لیگ کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اور طارق اسماعیل شیخ یہ بھی مسلم لیگ نون میں تھے، اب اندازہ کریں کتنا بڑا مسلم لیگ نون کا ڈنڈ پڑ گیا کہ طارق اسماعیل شیلا جو ہے یہ ٹی ایل پی میں چلے گئے، یہ پہلے مسلم لیگ نون میں تھے، تو یہاں پر وہ اچھا خاصا پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اور چیئرمین بھی ہیں یو سی رتیال کے چیئرمین بھی ہیں، تو اچھا یو سی کے بھی آپ کو پتا 4-5 ہزار ووٹ بینک ہوتا ہے، وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، تو یہاں پر بھی نون لیگ کو مسئلہ آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اور ٹی ایل پی کا ہو سکتا ہے کہ مقابلہ ہو، نون لیگ کو یہاں پہ کافی یعنی چاروں کا مقابلہ ہے ویسے، لیکن نون لیگ کو یہاں پہ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ جو ایک فیورٹ قرار دینا یہاں پر بھی ایشو آ رہا ہے۔ پی پی 9 میں البتہ یہ ضرور ہے کہ شوکت عزیز بٹی کی یہاں پہ کافی مضبوط ہے پوزیشن، وہ ابھی تک ٹھیک جا رہے ہیں، یہاں پر چودھری سرفراز احمد گجر ہیں پیپلز پارٹی سے، اور جو چودھری ساجد گجر تھے آزاد لڑ رہے تھے، اب یہ خاموش ہو گئے، جس کی وجہ سے چودھری سرفراز احمد گجر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اس کا
کہ انہوں نے کوئی کھل کر کسی کو سپورٹ نہیں کیا, انہوں نے آزاد چھوڑ دیا سارے ووٹرز کو, تو وہ کوئی ووٹر پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا, کوئی آپ سمجھیں نون لیگ کی طرف بھی چلا جائے گا, کوئی ٹی ایل پی کی طرف چلا جائے گا. تو یہاں پہ ٹی ایل پی کے امیدوار ہے راجہ بابر کرامت ہیں, یہ بھی ایکس پی ایم ایل این کے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ پی ایم ایل این پوری کی پوری اس میں سے ٹی ایل پی میں چلے گی, یعنی این اے پہ بھی پی ایم ایل این کا ایک ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ تھا, دونوں پی پی پہ مسلم لیگ نون کے ہی بندے ہیں جو ٹی ایل پی کے ٹکٹ پہ کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں مسلم لیگ نون کو کتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا, جس کا فائدہ ڈائریکٹلی اب ٹی ایل پی اچھا خاصا ڈنڈ ڈال رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کو یہاں پر اوور آل فائدہ کافی حد تک ہو رہا ہے. تحریک انصاف کے اوپر جو جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ مسائل چل رہے ہیں, اس پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں تو راجہ پرویز اشرف اچھا خاصا جو ہے اس وقت پوزیشن مضبوط کر کیے ہوئے ہیں, اور جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کو وہ مینج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, خود کمپین کر رہے ہیں, اپنے دونوں بیٹوں کو اتارا ہے. بھائی صاحب جو ان کے زیادہ ہوتے ہیں سمارٹ, وہ ان کو سائڈ اپ کر دیا گیا. تو یہاں پر جو ہے وہ مسلم پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ایڈوکیٹ منیر حسن ہیں, برگیڈیئر حسن صاحب کے صاحبزادے ہیں. اب ظاہر ٹکٹ آپ کو پتا ہے وحید قاسم کو پہلے ملا, پھر ادھر مل گیا, پھر اوپر فرق سیال کو ملا, ادھر ملا. پی ٹی آئی کے بھی یہاں پہ مشکلات ضرور ہیں. تو یوں جیل یعنی این اے 51 اور این اے 52 دونوں میں مسلم لیگ نون کی کے لیے خطرے کی نہ صرف گھنٹی بجی ہے, بلکہ رپورٹ جو دی گئی ہے وہ رپورٹ بہت ہی نیگیٹو دی گئی ہے. یہ اوورال صورتحال تھی. آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارا گلوبل آبزرور نیٹ ورک آپ فالو کیجئے. نیشنل اسمبلی کے 266 جو حلقے ہیں اس کی ہم رپورٹ دینے جا رہے ہیں, آپ کے 3-4 دنوں میں آپ کے پاس ہوگی کہ کس حلقے میں کون سا امیدوار مضبوط ہے اور کون سی پارٹی کتنے سیٹیں نکال سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نوید صدیق کے نام سے یوٹیوب, ٹک ٹاک, ٹویٹر اکاؤنٹ اور انسٹاگرام کو فالو کر سکتے ہیں, تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو تک پہنچ سکے.